پی ٹی آئی کا دور مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، تنقید کرتے ہوئے کہا دنیا کی چوتھی بڑی معیشت پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور کے بعد نیچے چلی گئی، تاہم اب ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ 3 سال میں حکومتی کوششوں سے معاشی اشاریوں میں بہتری آئی، جی ڈی پی گروتھ میں نمایاں بہتری آئی۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان میں معیشت کی بہتری کے معترف ہیں، اوورسیز پاکستانی ملک کا سرمایہ ہے۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کی امداد کے لیے خوراک لے جانے والی کشتی پر قبضہ، صہیونی فوج نے کشتی پر سوار نہتے بین الاقوامی رضاکاروں پر اسلحہ تان لیا۔ امدادی کشتی اسرائیلی ناکہ بندی توڑ کر فلسطینیوں کے لیے خوراک لے جانا چاہتی تھی۔ ویڈیو میں 6 اسرائیلی فوجیوں کو امدادی کارکنوں پر اسلحہ تانے دیکھا جا سکتا ہے۔ غذائی امداد لے جانے والی کشتی پر اسرائیلی حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ فلسطین میں بھوک کی شدت سے جاں بحق افراد کی تعداد 85 بچوں سمیت 127 ہو گئی۔ غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ اسرائیل میں سینکڑوں افراد کا مظاہرہ، تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ، مظاہرین کا غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، دیگر شہروں میں بھی احتجاج۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے باہر مظاہرہ، غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ لندن میں ہزاروں افراد برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر جمع، خالی برتن بجا کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جاری صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان غزہ میں انسانیت سوز مظالم پر اسرائیلی فوج کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا فلسطینی رہنماؤں نے رابطہ کر کے غزہ میں جنگ بندی اور خوراک کی فراہمی کے لیے کوششوں پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، وزیر داخلہ کی وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی سے متعلق بریفنگ، وزیر اعظم کی وزیر ہوا بازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت، وزیر داخلہ کی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ کوئٹہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہیڈ کوارٹر نارتھ فرنٹیئر کورٹ بلوچستان کا دورہ، محسن نقوی کو ایف سی بلوچستان کے چاقو چوبند دستے کی سلامی، آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ نے محسن نقوی کا افسران سے تعارف کرایا، محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے کہا فرنٹیئر کورٹ بلوچستان نارتھ مایہ ناز فورس ہے، فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں فورس نے تاریخ رقم کی۔ چکوال میں موٹر وے پر بلکسر انٹرچینج کے قریب مسافر بس ٹائر پھٹنے کی وجہ سے الٹ گئی۔ حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 18 زخمی، 5 کی حالت تشویشناک، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی۔ پولیو کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ، خیبر پختونخوا میں 2 اور سندھ میں 1 پولیو کیس کی تصدیق۔ پولیو کیسز شمالی وزیرستان، لکی مروت اور عمر کوچ میں سامنے آئے۔ 2025 میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی۔ علاقائی سلامتی اور فوجی سفارتکاری میں پاکستان کی مرکزی حیثیت، پاکستان کی میزبانی میں 6 ملکی ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس، امریکہ، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قازقستان کی عسکری قیادت کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن و استحکام اور تعمیری شراکت داری کے عزم کا اعادہ، کہا پاکستان خوشحال علاقائی ماحول کے لیے پرعزم ہے، شراکت داروں کے ساتھ محفوظ ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 77واں یوم شہادت، گوجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب، شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے، فاتح خوانی کی گئی۔ کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی جنگ کشمیر میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلح افواج کا کیپٹن سرور شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت۔
افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ مادر وطن کے تحفظ کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کیپٹن محمد سرور شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت، کہا قوم کو کیپٹن محمد سرور شہید کی جرأت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ملک میں ایک اور طاقتور سپیل، بارشیں برسانے کو تیار۔ کل سے 31 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر 29 جولائی تک فلیش فلڈ کا خدشہ۔ گلگت بلتستان میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ قائم مقام تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے، دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ بندی پر تیار ہیں۔ دونوں ملک جب جنگ بندی کریں گے تو امریکہ سے تجارت کا موقع دیا جائے گا۔ بھارت میں مندر میں مذہبی رسومات کے دوران بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ سے 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ گلگت بلتستان سیلاب سے تباہی کی تصویر بن گیا۔ ضلع گانچے کے قدیم گاؤں کندوز میں ہر طرف تباہی، سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 49 سے زائد مکانات تباہ، متعدد خاندان بے گھر ہو گئے۔ فیری میڈوز میں پھنسے کچھ سیاحوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر ریسکیو کیا گیا۔ چلاس میں تھور مینار کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ بابو سر پر 9 چھوٹے گاؤں تباہ ہو گئے۔ تھور مینار کے مقام پر شاہراہ ریشم بحال کر دی گئی۔ لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے آپریشن۔ چلاس، سکردو، استور، دیامیر، دیر میں موسلادھار بارش۔ علاقائی سلامتی اور فوجی سفارتکاری میں پاکستان کی مرکزی حیثیت۔ پاکستان کی میزبانی میں 6 ملکی ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس، امریکہ، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قازقستان کی عسکری قیادت کی شرکت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن و استحکام اور تعمیری شراکت داری کے عزم کا اعادہ، کہا پاکستان خوشحال علاقائی ماحول کے لیے پرعزم ہے، شراکت داروں کے ساتھ محفوظ ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ ایشیا کپ بھارت سے UAE منتقل ہونے پر بھارتی میڈیا آگ بھگولا۔ بھارتی میڈیا محسن نقوی کی ذہانت اور ڈپلومیسی کا معترف، توپوں کا رخ بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف موڑ دیا۔ محسن نقوی نے جیسے ہی ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کیا، بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ اداکار ہمایوں سعید نے 54 بہاریں دیکھ لیں، ساتھ ہی فنکاروں اور مداحوں کے مبارکباد کے پیغامات۔ ڈرامہ سیریل مہندی نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اور نامور اداکارہ مایا علی نے زندگی کی 35 بہاریں دیکھ لیں۔ مایا علی نے ڈرامہ سیریل در شہباز سے اداکاری کے میدان میں قدم رکھا۔ وہ پاکستانی فلموں میں بھی جلوہ گر ہو چکی۔